صحیح بندے آ جائے ہمارے مطلب لیڈر جو ہے وہ آ جائیں تو اس کو اسی طریقے سے اگر کوریج جو ابھی آپ لوگ دے دیں اور اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے ابھی جی ابھی والے جی اب یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پورے عوام دیکھ رہے ہیں، غریبوں پہ جتنی ظلم ہو رہے ہیں، سرمایہ دار تو اپنے سائٹ پہ ہیں، وہ تو اپنی چیزیں لے رہے ہیں، ہر چیز غریب کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ یا خارجہ پالیسی جو ہے نا کم از کم پاکستان کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو عالمی سطح پہ پاکستان کا جو منفی تاثر جو ابھرا ہے اس کو درست کیا جا سکے، اور خارجہ پالیسی میں بہت سے عوامل بہت سے معاملات آتے ہیں کہ بہت سے ملکوں سے بہتر روابط قائم کیے جائیں، اور ہمارے روابط جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، کبھی امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ، کبھی کسی اور ملک کے ساتھ۔ خارجہ پالیسی تو اب غلام جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتا سر، جب تک ہم غلامی سے نہیں نکلیں گے۔ خارجہ پالیسی اپنا جو بناتے ہیں وہ آقا ہیں، وہ بناتے ہیں اپنی مرضی سے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، آپ نے اپنے ویوز سن لیے ہوں گے خارجہ پالیسی کے بارے میں۔ خارجہ پالیسی عموماً ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو چلانے والے سیاسی مینڈیٹ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمام جہتیں خارجہ پالیسی کی سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل خارجہ پالیسی جو ہے وہ عوام کے لیے اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ اس کے ساتھ ملک کی ریپوٹیشن منسلک ہو گئی ہے۔ اگر گرین پاسپورٹ آپ کے پاس ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مسائل پر آپ کی گرفت نہیں بھی ہے تو آپ کو احساس ہو جاتا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد کے حالات کتنے خراب ہیں۔ عموماً ایسے پروگرامز کے اندر ہم تجزیہ کرتے ہیں، تدبیر کی بات نہیں کرتے۔ آج کے پروگرام کی نوعیت ہم نے ذرا مختلف رکھی ہے، معیشت پر بھی ہم ایسا ہی پروگرام کریں گے لیکن خارجہ پالیسی سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ارد گرد کے حالات جو ہمارے قابو میں نہیں ہیں، ان حالات کے پیش نظر اگر ہم نے خارجہ پالیسی میں سدھار لانے کا سرا پکڑنا ہو تو آغاز کہاں سے کریں گے؟ سلوشنز آپ کو چاہیے، سلوشنز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاض کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، امریکہ کے اندر، چین کے اندر یہ امبیسڈر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری بھی ہیں۔ ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم آپ سے تجزیہ یعنی سلوشنز مانگیں گے، سو بی ریڈی فار دیٹ۔ جاوید حسین صاحب ناظرین پاکستان کے امبیسڈر رہ چکے ہیں ایران میں، ہالینڈ میں اور ساؤتھ کوریا کے اندر۔ جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور بیگم عابدہ حسین صاحبہ جو سیاستدان بھی ہیں اور پاکستان کی امبیسڈر رہ چکی ہیں امریکہ کے اندر، بیگم صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ریاض صاحب اگر آپ کو آج مینڈیٹڈ قیادت یہ پروجیکٹ حوالے کر دے کہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کے مسائل کے حل کا سرا پکڑیں تو سرا آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ فارن پالیسی کے جو مسئلے ہیں وہ لنکڈ ہیں آپ کی ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ اور آپ کے جو اوور آل اندرونی پالیسیز ہیں۔ ٹھیک، اس وقت پاکستان کے 3 بڑے بنیادی مسئلے ہیں۔ ایک تو اب یہ ہے مسئلہ ٹیررزم کا جس نے دنیا میں پاکستان کو اس وقت بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک، دوسرا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ہاں انفارچونیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ یہ میں یعنی پولیٹیشنز کو بلیم نہیں کر رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کی بات ہو رہی پچھلے 3 سال سے، مگر آیا ہمارے ہاں ڈیموکریسی آئی ہے؟ از اٹ ڈیموکریسی ایٹ دا مومنٹ؟ ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز جو ہے بلکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پرابلم ہے وہ آپ کی اکنامک سچویشن جو کہ بہت ہی نازک حالت ہے اس وقت۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ان 3 چیزوں کو اگر آپ کلیئرلی ڈیفائن کر لیں اور پھر کہا جائے کہ بھئی فارن پالیسی کیسے بننی ہے اور کن امپورٹنٹ ملکوں کے ساتھ آپ کے بنیادی رشتے ہیں، اس میں 3-4 ملک بہت اہم ہیں۔ اول تو آپ کا جو رشتہ ہے امریکہ کے ساتھ، وہ ایک ان ایکول ریلیشن شپ ہے اور وہ امریکن ڈریون ہے۔ ٹھیک، یعنی اٹ از ناٹ پاکستان کے انٹرسٹ اس میں بالکل ڈیفیوز ہو گئے۔ دوسری چیز ہے آپ کے جو ایڈورسیریل ریلیشن شپس ہیں نیبرہڈ میں، جیسے کہ بھئی انڈیا کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے، 60 سال پرانے مسئلے ہیں اور وہ کوئی حل کے قریب نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جی افغانستان والا جو مسئلہ وہ اس میں سے ہم نے کیسے نکلنا ہے، ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دی افغانستان سچویشن۔ 6 چیزوں میں سے آپ نے ایک اہم تعلقات بتائے
اور اس کے علاوہ وہ معروضی حالات بتائے جو خارجہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. دہشت گردی کا معاملہ ہے, اندرونی قیادت کی ایفیکیسی ہے, کتنی مؤثر ہے, جمہوریت کیسی ہے, معاشی حالت. اگر آپ کو آغاز کرنا ہو پروجیکٹ خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے تو کس پہ سے آپ آغاز کریں؟ ان 6 چیزوں میں کس پہ سے آغاز کریں؟ نہیں, پہلے تو دیکھیں نا, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز جو اس وقت پوزیشن میں ہیں, جو اس وقت پاور میں ہیں, ان کو بیٹھ کے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں اور ان کو پھر ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے. آپ کو پہلے ان کی طرف سے مینڈیٹ چاہیے کہ مجھے کرنا کیا. کیونکہ ہر آدمی دیکھیں نا, ایک بیوروکریٹ جو ہوتا ہے, وہ ایک فارن سیکرٹری ہے, تو وہ آپ کو آئیڈیاز ضرور دے سکتا ہے, مگر وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ ہونا, ویژن نہیں دے سکتا. ویژن نہیں, ویژن تو ذرا بیگم صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں, سیاستدان بھی ہیں. بیگم صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا, خارجہ پالیسی کو صحیح کرنے کے لیے, ملک کا رتبہ درست کرنے کے لیے, لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے, گرین پاسپورٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے, سب پرچم کو ریسٹور کرنے کے لیے, نقطہ آغاز ریاض صاحب کو کہنا ہے سیاسی قیادت نے فراہم کرنا ہے. آپ اسے اتفاق کرتی ہیں یا نہیں؟ جی میں اتفاق کرتی ہوں, لیکن میں اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ سیاسی قیادت چونکہ ایک جمہوری عمل کے باعث کنسنٹریشن آف پاور نہیں ہوتا. سیاسی قیادت کو اپنے اختیارات جو ہیں وہ کافی حد تک شیئر کرنے پڑتے ہیں, اور چونکہ ہم بالکل انانی کے دور سے نکل کے سیاسی فیز میں آئے ہیں, تو اس لیے جو سیاسی قیادت ہے اس کی بہت سی دقتیں ہمارے جو سرکاری اہلکار ہیں وہ اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہماری سرکاری اہلکاروں کا بنیادی طور پہ ایک ڈونر ڈریون پالیسی رہی ہے. اس کے نتیجے میں اب سیاسی حکومت کے پاس آپشنز جو ہیں وہ ہیں کہ ہم ریسورس جنریشن اپنی تو آپ اگر آپ نے جو ریاستی اہلکار ہیں ان کو اگر آپ نے ایک ویژن دینا ہو تو آپ یہ ان کو کہیں گے جی کہ ہماری مجبوریوں کے پیش نظر آپ پالیسی ایگزیکیوٹ کریں. جی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ سیاسی قیادت کی مجبوریوں کو سامنے رکھیں اور پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر ہمیں تجاویز, یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ کل فیاکون والی قیادت نہیں ہوتی. ہم ایک سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ, اور ہمارے سیکیورٹی باسز جو ہیں وہ بہت انٹالرنٹ اور امپیشنٹ ہو جاتے ہیں سیاسی قیادتوں سے. اپنی جو ناکامیاں ہیں ان پہ انفینٹ ٹالرنس ہے. ہماری جو انتظامیہ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے, وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی عادی ہی نہیں ہے. اس نے تو ملبہ پھینکنا ہوتا ہے سیاسی قیادت کے اوپر. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی ویژنری پرفیکٹ لیڈرشپ آؤٹ آف اے ویکیوم تو پیدا نہیں ہوتی ہے نا, اس کو تو وقت لگتا ہے بنتے بنتے, اور ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. میں بالکل اس وقت طلعت حسین سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ناکامیاں جو ہیں وہ ہماری وار آن ٹیرر میں جو ہم نے ساتھ کیا, جو ہم نے ٹرمز ایکسیپٹ کی, جو ہماری دہلیز پہ یہ پورا سلسلہ آ گیا, اس کے باعث ہم دقتیں فیس کر رہے ہیں. ہماری ڈیموگرافی بڑی خراب ہے, ہماری اقتصادی کیفیت اچھی نہیں ہے. تو ان حالات میں کیا ہم آپشنز ایکسرسائز کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جن لوگوں کی ناکامیاں ہیں انتظامی سطح پہ ان کو ہم کہیں کہ جی آپ چھٹی کریں, ادر دین ریڈیوسنگ اور اسٹیبلشمنٹ, just simply reducing it. ٹھیک, اور آپشن کیا ہے؟ اچھا, اندرونی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور جن کی کوتاہیاں ہیں ان کی ہم چھٹی کروائیں, اور پھر ہمارے پاس اور پھر پیشنس کا مظاہرہ کریں. دیکھیے ہماری فوج جو ہے وہ 7 لاکھ ہے, امریکہ جتنی بڑی فوج ہے, برطانیہ کی فوج 80,000 کی ہے, اور ہم کوئی غلطی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہماری انتظامیہ سول اینڈ ملٹری, کہ جی ہم کوئی غلطی نہیں کر سکتے. ہم پرفارمنس جو ہے تعلیم میں ہے, صحت میں ہے, کسی شعبے میں بھی اگر خراب ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے. یہ تو جی سیاستدان جو ہیں یہ خراب کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں we have a very very large establishment. This
ہماری جو بیسکلی انکم جنریشن کی کیپیسٹی ہے پاکستان کی، وہ اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ افورڈ ہی نہیں کر اچھا لیٹ می ناؤ گو ٹو جاوید صاحب فار اے کوئک اسیسمنٹ. جاوید صاحب، تو ریاض کھوکھر صاحب نے کہا کہ سیاسی قیادت مینڈیٹ فراہم کرے. سیاسی قیادت کی طرف سے یہ بات ہے کہ اندرونی طور پر حالات خراب ہیں ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو ریڈیوس کریں، پیشنس کا اظہار کریں تاکہ وہ سپیس مل پائے جس کے اندر فارن پالیسی درست ہو. اس کے اوپر ذرا اپنی جلدی سے رائے دیجیے گا، پھر بریک کے بعد میں آپ سے تفصیل سے بات کروں. گو ایڈ جاوید صاحب. جی، میں سمجھتا ہوں جو ہمارا بنیادی ہماری خواجہ پالیسی کا سکم ہے، یہ نقص ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہمارے جو خواجہ پالیسی کے اہداف ہیں وہ ہمارے قومی وسائل سے بہت آگے بڑھ کے ہیں. ہم اس لیے نہ تو ان اہداف کو حاصل کر سکے ہیں، اور نتیجہ کے طور پر ہم ایک ایسی سچویشن کا شکار ہیں جس کو اسٹریٹجک ایگزاسشن کہتے ہیں، کہ ہم ایسے اہداف کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سیاسی طور پر، فوجی طور پر، معاشی طور پر، جو ہماری پہنچ سے بہت دور ہیں. مثلا وہ کیا اہداف ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، فرض کیا ہم نے جو اپنی آپ انڈیا پالیسی یا کشمیر پالیسی کو دیکھیں تو وہ آپ کے جو آپ نے اپنے ایک ہدف مقرر کیا ہوا ہے، جو ہم نے 1990s میں کشمیر پالیسی کا جس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا، امپلیمنٹ کیا، وہ ہمارے نہ تو وسائل کے مطابق تھی نہ وسائل کی ریچ کے اندر تھی. اسی طرح ہم نے اسی زمانے میں 1990s میں ہم نے افغانستان میں ایسی پالیسی اختیار کی جو ہمارے وسائل سے بہت بڑھ کے تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو ہم نے بہت ہم نے غلطی کی، وہ یہ تھی کہ ٹیررزم کے ایشو کے اوپر ہم نے یہ ٹھیک اندازہ نہیں لگایا کہ دنیا میں ٹیررزم کے مسئلے کے اوپر دنیا کی رائے، جو ٹرینڈ کدھر جا رہا ہے، اور ہماری جو پالیسی ہے وہ اس کے ساتھ کورسپونڈ کر رہی ہے کہ نہیں ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر آن دس کہ چادر دیکھ کر ہمیں پیر پھیلانے چاہیے، اس کے مطابق اپنے حالات کے مطابق پالیسی ڈیزائن کرنی چاہیے. آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں تو اسٹوڈیو میں ریاض کھوکھر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا خیال اس معاملے کے بارے میں کیا ہے. اسٹے ٹیونڈ.